دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس طرح نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم سب لوگ اس بابا کے محفل میلاد النبی شریف میں بھی حاضر ہیں، اور یہ ہمارے جاوید کی بچی، اس کا عقیقہ ہے، عقیقہ ہو رہا ہے نا، اس میں بھی حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین بچی کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک صالح بنائے، والدین کے سائے تلے پروان چڑھائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے رحمت عطا ہو جائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ عقیقہ کی رسم، یہ اصل میں عقیقہ عقن سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنے کے۔ جس وقت کہ انسان عقیقہ کرتا ہے تو بکرے کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، اور بچے کے سر پر اس طرح چلایا جاتا ہے، ادھر سے خون جدا ہوتا ہے، ادھر سے بال جدا ہوتے ہیں، تو رب العالمین اس بچے کی آنے والی زندگی سے مصائب اور آلام کو جدا کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اس کی بنا پر ٹل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت وسلم کا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ میرے آقا کا عقیقہ مبارک ہوا، اور ایک میں آتی ہے کہ نہیں ہوا۔ دونوں روایتیں صحیح اور درست ہیں۔ یہاں پر میرے والد گرامی غزالی اثر نے فرمایا کہ میرے آقا کا عقیقہ مبارک جو نہیں ہوا، وہ مشرکین کے انداز پر نہیں ہوا تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور جو ہوا تو اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا گیا، اور اس انداز پر میرے آقا کا عقیقہ مبارک ہوا تھا۔ اور کسی بھی نبی کے یہ شان نہیں کہ اس کے لیے کوئی بتوں کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے۔ وجہ اصل میں یہ کہ اسے ہم ارہاس نبوت کہتے ہیں۔ وہ کام جو نبی کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہوں تو وہ کام جو ہیں وہ ارہاس نبوت کہلاتے ہیں، اور جو نبوت کے اظہار کے بعد ہوئیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ عقیقہ جو ہے یہ اصل میں شروع سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ عیسائیوں میں بھی عقیقہ ہوا کرتا ہے۔ ان کے یہاں ایک پانی ہوتا ہے جسے بپتسمہ کہتے ہیں، پانی ہوتا ہے جسے بپتسمہ کہتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے رنگدار پانی ہوا کرتا ہے، تو وہ اس پانی سے اس بچے کو نہلا کر رنگدار بنا دیا کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے کہ اب یہ سچا اور پکا نصرانی بن گیا ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، یہ بھی کوئی رنگ ہے جو کہ تم نے کیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یوں کہو کہ ہم تو رب العالمین کی عبادت گزار ہیں۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا بھی عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ کا کرنا سنت ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہ دین کا حصہ ہے، بئی معنی کہ عقیقہ کرنا یہ ایک سنت ہے۔ تو دیکھیے، غور فرمائیے، عقیقہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ایک خوشی منائی جاتی ہے اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ سمجھائی بات نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ آپ غور کرو، ہر مسلمان کا عقیقہ ہو تو پیدائش کی خوشی منائی جائے، آپ غور تو کرو، اور نبی کا میلاد نہ منایا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔
نبی کا میلاد نہ منایا جائے اور ہر ایک بچے کی پیدائش کی خوشی منائی جائے۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کہ ولادت باسعادت حضور کا میلاد، اے سنیو تم بڑے خوش نصیب ہو، جب بچہ پیدا ہو تب بھی میلاد مصطفیٰ، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں میلاد کی محفل کریں گے، اس سال ثواب کریں گے۔ پیارے بھائیوں، ویسے بھی زندگی میں میلاد منایا جاتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے سنیو تمہارا اول بھی میلاد ہے، تمہارا درمیان بھی میلاد ہے، اور تمہارا آخر بھی میلاد ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا مومنین پر کہ ان کی جانوں میں سے ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ آج ہم تھوڑی سی اسی آیت کریمہ کی ذرا تشریح ملاحظہ کرتے ہیں، ذرا غور کرو۔ پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ، لام اور قد جب مل جائے تو بمنزل قسم کے بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین قسم ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان ہے۔ پیارے ساتھیوں، جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان پر احسان جتلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ بات ذہن میں رکھو، احسان جو جتلانے والا اپنی شان کے مطابق چیز پر احسان جتلاتا ہے۔ ایک اربوں پتی بندہ 10 روپے دے کر احسان نہیں جتلاتا، اپنی شان کے مطابق جو چیز دے گا۔ احسان کرنا الگ بات ہے اور جتلانا الگ چیز ہے۔ احسان جتلایا جاتا ہے کس بات پر؟ جو کہ اس شخص کی شان کے مطابق چیز ہوتی ہے۔ اب رب العالمین احسان جتلاتا ہے اپنے حبیب کی ذات پر۔ آپ ذرا غور تو کرو، اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق حضور کا احسان جتلایا گیا۔ نہ رب کی شانوں کا اندازہ ہے تو نہ حضور کی عظمتوں کا اندازہ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا مومنین پر۔ کس پر؟ مومنین پر۔ اذ بعث فیہم، جبکہ بھیجا اللہ نے، فیہم ان مومنین میں، رسولا ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، من انفسہم جو ان کی اپنی جانوں میں سے ہے۔ آپ ذرا غور کرو، وہ رسول جو ہے کہاں کن میں سے ہے؟ ان مومنین کی جانوں میں سے ہے۔ آیا کن میں؟ ان مومنین میں آیا۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھو، ایک ہے رسول کا مومنین میں آنا الگ بات، اور رسول کا مومنین کی جانوں میں سے ہونا الگ بات۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں، غور کریں، میں ایک یہاں سے نمائندہ بھیجوں اپنی قوم کی طرف، راجپوتوں کی طرف، سادات کی طرف، کہیں اور، سادات کی بات نہیں کرتا، کسی اور آرائیوں کی طرف، کسی اور راجپوت کی طرف بھیجوں، کسی اور قوم کی طرف بھیجوں، تو یہ میرا نمائندہ میری طرف سے گیا ہے۔ کہاں پر گیا ہے؟ ان میں گیا ہے۔ لیکن جب میں کسی سید کو بھیجوں گا تو میرا نمائندہ ہوگا، میری طرف سے ہوگا، اور ان سیدوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پیارے سے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ان سیدوں میں سے ہوگا نا، اور ان سیدوں میں گیا۔ اگر کہیں مسئلہ بن گیا دوسری قوم کا، میں نے بھیجا تو ان میں تو گیا مگر ان میں سے نہیں ہے، وہ ہے ہم میں سے۔ سیدوں میں بھیجوں گا تو کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہوگا، اور ہم میں گیا۔ سمجھائی بات نہیں آئی؟ سمجھائی بات نہیں آئی؟ پیارے بھائیو، اب جن میں گیا ہے وہ اور ہیں، اور جن میں سے گیا ہے وہ اور ہیں۔ ٹھیک کوئی بات نہیں۔ پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، اب ذرا توجہ کرو، جو بات عرض کرنے لگا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ وہ عظمت والا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان میں بھیجا، ان میں سے بھیجا۔ اب مومنین میں تو وہ رسول آ گیا، مگر ان مومنین میں سے ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ پیارے بھائیو، یہ ماننا پڑے گا کہ ان مومنین میں سے وہ رسول ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ دیکھو، غور کرو، جب ان میں سے ہوا، جب ان میں سے ہوا تو ان کن میں سے ہوا؟
کون سے مومنین میں سے؟ من انفس، ان کی جانوں میں سے ہے، من انفس، ان کی جانوں میں سے ہے۔ پیارے بھائیو اب یہ بتاؤ رسول کن کی جانوں میں سے ہو کر ہمارے پاس آئے؟ جنہیں مومنین کہا جا رہا ہے، جنہیں مومنین کہا جا رہا ہے وہ کن کی جانوں میں سے آئے؟ پیارے بھائیو ہمارے نزدیک اس کا ہم سے متعلق ہمارے سب سے ہم سے قریبی مصداق اس کا میرے آقا کے والدین کریمین ہیں۔ والدین ان دو جانوں سے ہو کر میرے آقا پھر آئے ہیں۔ اب تو حضور کے والدین کو مومن مانتا نہیں ہے تو یہ بتا حضور مومنین میں سے آئے کیسے ہیں؟ تو اگر مومن نہیں مانتا تو حضور تو مومن کی جانوں میں سے آئے ہیں۔ اب تو حضور کے والدین کو مومن مانتا نہیں ہے تو مومنین میں سے کیسے آئے؟ جب تک تو حضور کے والدین کریمین کو مومن نہیں مانے گا اس تک اس آیت پر تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ بات میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو ذرا غور کرو پیارے بھائیوں، اب صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وصحبہ وجميع امت وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ کن میں سے؟ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ پیارے بھائیو اب ذرا دیکھو غور کرو، میرے آقا جب پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے چلے آئے تو اور رب فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کے مشرک ناپاک ہیں، مشرک ہوا ناپاک، اور میرے آقا پاک صلبوں سے پاک رحموں میں آئے تو میرے آقا کے والدین آبا و اجداد اوپر تک آدم علیہ السلام تک کون ہوئے؟ پاک ہوئے نہیں ہوئے؟ جب پاک ہوئے تو مان لو کہ کوئی مشرک ہوا ان میں سے کوئی نہیں ہوا، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو مان لو کہ جناب علی میرے آقا جہاں سے ہوتے ہوئے آئے سارے کے سارے کون تھے؟ مومنین تھے۔ بات میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ کیونکہ مومنین کی جانوں میں سے آئے ہیں نا، تو مومنین میں سے ہو کر میرے آقا آئے ہیں نا، تو بات تو ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب دیکھو ذرا غور کرو پیارے بھائیوں، جب میرے آقا ہو کر آئے مومنین میں سے تو اب یہ نہ کہہ دینا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین نے زمانے فطرت کو پایا تھا، انبیاء کرام کا زمانہ نہیں تھا، حضور کے دادا نے پردادا نے انبیاء کرام کی تعلیمات نہیں تھیں، زمانے فطرت کو پایا تھا، وہ مواحد تھے فقط۔ تو پیارے بھائیوں صرف مواحد ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مومنین کی۔ اور ایمان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایمان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا اس چیز کی جو کہ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جو چیز لے کر آئے ہیں تو اس کی تصدیق کرنا۔ تو اب غور کرو، اہل فطرت والوں نے رسولوں کی بات تو وہاں پر نہیں ہے، وہاں تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ بات جان لو کہ حضور کے والدین کریمین اور آبا و اجداد امہات کرام جہاں سے نور محمدی گزرا، سب کے سب کیا ہیں؟ وہاں پر مومنین و مومنات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں غور کریں پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی کب ہوئی؟ 12 ربیع شریف کو ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ کب ہوئی؟ 12 ربیع شریف کو۔ جمہور کا قول یہی ہے، 12 ربیع شریف میں میرے آقا کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ جب جمہور کا قول یہ ہو گیا، اب یہ پتہ ہے آج کل اعتراضات کیا ہیں؟ بس 5-7 منٹ بعد ختم کرتا ہوں، ابھی نماز ہی پڑھنی ہے۔ پیارے ساتھیوں یہ سفر بڑا لمبا ہو گیا، بھائی ایسے پوچھیں، ہم 1 بجے سے تکمیل نکلے، ہم پورے 3 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا لمبا سفر ہو گیا، ایک مشکل بن گئی ہمارے لیے۔ ہم 1:15 بجے سے نکلے، ہم یہاں پر 4:10-12 منٹ پر یہاں پہنچے۔ بھائی ایسے اب دیکھیں اندازہ کریں، بس یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات سفر لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا دیکھو غور کرو پیارے بھائیوں، اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، کہتے ہیں دیکھو تم نے تو اس کا نام عید رکھ دیا، تم اس کے عید میلاد النبی، تو عید ایک تیسری تم نے بنا دی۔ پیارے بھائیوں ہم نے سے عید نام نہیں رکھا، ہمیں پورا نام رکھا ہے، جشن عید میلاد النبی رکھا ہے۔
اب بات کرو، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں جناب علی وہ تم نے عید ایک اور بنا لی ہے. پیارے بھائیوں بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اب عید بنا لی تو یہ عید کی عید ہے تو اس کی نماز بھی ہونی چاہیے. اس کا مجھے جواب دو میں میرے آقا حضور علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن قرار دیا. فرمایا نہیں فرمایا کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اب یہ بتاؤ جب حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے اور تم کہتے ہو ہر عید میں عید کی نماز ہوتی ہے تو پھر جمعے کے دن کیا تم عید کی نماز پڑھتے ہو؟ اب غور تو کرو کیسی بات کر رہے ہو. پیارے ساتھیوں اب دیکھیے غور کیجیے یہ کیا کہتے ہیں. ایک اور اعتراض کہتے ہیں بات حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ولدت فیہ میری پیدائش ہوئی اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو تم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا کرو. تم روزہ رکھو گے تو باہر نہیں نکلو گے اندر بیٹھے رہو گے کام ختم. پیارے بھائیو خلط مبحث نہ کرو، خلط مبحث نہ کرو. ایک ہے 12 ربیع الاول شریف اور ایک ہے پیر کا دن. 12 ربیع شریف سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور پیر کا دن ہر ہفتے کے ہفتے آتا ہے. تم نے پیر اور 12 ربیع شریف کو ملا دیا. ان کو خلط مبحث نہ کرو، ان کو ملاؤ نہیں، الگ الگ رکھو. ہم کہتے ہیں پیر کی دن روزہ رکھو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں جناب علی بات اصل میں یہ ہے کہ تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا تو 12 ربیع شریف میں تمہیں روزہ رکھنا چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں عید کا دن روزہ نہیں ہوتا بھائی. ہم بھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ عید کا دن ہے روزہ نہیں ہوتا. روزہ کیوں رکھے بھائی؟ پیر کے دن روزہ رکھنا ہے. نہیں جی اگر پیر کا دن اگر 12 ربیع الاول کا بن جائے گا پھر تم کیا کرو گے؟ پیارے بھائی پھر ہم وہی کریں گے جو ہمیں شریعت کہتی ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے جس کی عادت ہو جمعرات اور پیر یا کسی بھی دن کی اس کی عادت ہو روزہ رکھیں، ہر ہفتے میں وہ دن روزہ رکھتا ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اگر منت بھی مان لے کہ میں ہمیشہ پیر میں یا ہمیشہ جمعرات میں روزہ رکھوں گا، وہ دن اگر عید کا دن بن جائے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن عید نہیں رکھے، روزہ نہیں رکھے گا، اس کے بعد قضا کرے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر پیر کا دن اگر 12 ربیع الاول کا بن بھی گیا تو اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس دن تو ہم حضور کا میلاد منائیں گے، درود پاک کریں گے. نہیں جی اگر کوئی روزہ رکھ لے پھر کیا کرو گے؟ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے. دیکھو شرعی عید الگ ہے، اصطلاحی عید الگ ہے. شرعی عید میں تو منع کر دیا اگر روزہ رکھنے کو، ٹھیک ہے نا. عید الفطر عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں ہے، جو روزہ رکھے گا تو رائیں گے توڑ روزہ تو، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی عید میں فرق ہے. ہم یہ کہیں گے اگر تو روزہ رکھ کر حضور کا میلاد کا چرچا پوری طرح کر سکتا ہے تو ضرور رکھ لے، ورنہ آج کے دن تو روزہ نہ رکھ، آج کے دن تو حضور کا میلاد منا. بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. پیارے ساتھیوں یہ خواہ مخواہ کی چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے اعتراضات خواہ مخواہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان اعتراضات کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی. اور ایک عالم دین کو جواب دینے کا مزہ نہیں آتا ان اعتراضات کے. جواب دینے کا مزہ وہ آتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے کوئی اعتراض کیا جائے. یہ بھی کوئی اعتراضات ہوتے ہیں. نہیں جی یہ تو تم نے بدعت منا لی ہے، بدعت کر لی ہے، بدعت کر لی ہے. اچھا پیارے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، یہ مجھے بتاؤ کہ اگر داتا صاحب کا عرس بدعت ہے تو یوم سیدنا صدیق اکبر جائز کیسے ہو گیا؟ اگر 11ویں بدعت ہے تو یوم عمر میں خطاب جائز کیسے ہو گیا؟ وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پیارے بھائیو یعنی یہ بتاؤ اگر میلاد النبی شریف بدعت ہے تو سیرت کیسے جائز ہو گئی؟ سیرت کے درس سے جو جائز ہے، میلاد بدعت ہے. ایک صاحب تھے دوسرے مسلک کے عالم دین تھے، میری ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، باتیں چھڑ گئیں. بات ظاہر ہے جب بات نکلتی ہے محبت پیار سے اور جنابی معاملہ کچھ ہنسی مذاق میں ہوتے. کہنے لگی کہ سے بات یہ ہے
اب تو ہمارا نوجوان بھی سمجھ گیا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ میں نے کہا کاش کہ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوتی تو کتنا اچھا ہو گیا ہوتا۔ میں نے کہا یہ فرمائیے وہ کیسے سمجھ گیا؟ کہتے ہیں وہ ایسے سمجھ گیا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ 3-4 ہمارے نوجوان سر جوڑے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ باتیں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر انہی باتوں کا نام اگر میلاد رکھ دیا جائے تو بدعت ہے، سیرت رکھ دیا تو جائز ہیں، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ پیارے ساتھیوں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ امریکہ گئے، لوگوں نے بلایا، میلاد کے جلسے پر بلایا، تشریف لے گئے وہاں جب پہنچے جلسہ ہو رہا ہے۔ اب جناب جلسہ جب شروع ہونے لگا تو وہ متولی صاحب آ گئے، چودھری صاحب، کہنے لگے نہیں میلاد تو نہیں ہونے دوں گا، کیوں بھائی بدعت ہے؟ لوگوں نے کہا پاکستان سے بلایا ہے، ایسا سے بڑے ہمارے مفتی ہیں، مہربانی کرو، نہیں یہ نہیں بدعت نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ پریشان ہو کے مفتی صاحب کے پاس گئے۔ مفتی صاحب دیکھیے جناب یہ تو مسئلہ بنا دیا، رولا کر کھڑا کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہ نہیں وہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ میلاد نہیں ہوگا، سیرت منانی تو منا لو۔ مفتی صاحب نے کہا چلو سیرت رکھ لیتے ہیں، ہمارا کیا سیرت کا جلسہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہنچے، اب جناب جب پہنچے مفتی صاحب بیٹھے تقریر کرنے کے لیے، چودھری صاحب سائڈ میں کرسی لگا کر بیٹھے تھے آرام سے۔ چودھری صاحب میلاد سے نہ میلاد کو نہیں، بدعت ہے، سیرت۔ مفتی صاحب نے کہا چودھری صاحب یہ تو فرمائیے سیرت کو کہاں سے شروع کروں، آخر سے، درمیان سے یا شروع سے؟ ان کا جی شروع سے، کہنے وہ تو میلاد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو میلاد ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، یہ خواہ کی انہوں نے ایک پھکڑ بنایا ہے، حقیقت لا یعنی قسم کی باتیں جس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات ہے حضور کا میلاد نہ منایا جائے، 14 اگست کے دن کوئی کھڑا ہو کر کہے نہیں جناب یوم پاکستان نہیں منانے دوں گا، نہیں مناؤں گا، جائز نہیں ہے۔ سارے پاکستانی کو جوتے مار کے پکیں گا، اس کو ہجرت کراؤ، میں ہندوستان بھیجو اس کو۔ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں، جس کو پاکستان کے بننے کے دن کی خوشی نہیں ہے، اس کو یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو انڈیا میں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیو، تو جو اس شخص کو 12ویں شب میں حضور کا میلاد مناتے ہوئے حضور کو خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو مسلمان میں رکھا جائے، اس کو اسرائیل بھیج دیا جائے بس۔ اب غور تو کرو، کوئی بات ہے، کوئی انسانیت ہے، کوئی بات ہے، نبی کا میلاد ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، اپنے آقا کی 12ویں شب کا دن ہے، حضور میرے آقا پیدا۔ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیارے بھائیو، دیوبندیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میرے آقا کی پیدائش پاک ہوئی ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ آپ کہتے ہیں نہیں جناب پیدائش کی خوشی ہے تو مثال کا غم بھی تو مناؤ، وہ بھی 12 ربیع کو ہوا۔ پیارے بھائیو، 12 ربیع کو بالکل حضور کا مثال نہیں ہوا۔ ہم نے پورا کا پورا کیلنڈر بنایا، وہ میرے بیٹا بچے، ہمارا انماروں کا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو ذرا غور کرو، میں نے پورا کیلنڈر بنایا اس کا۔ کیلنڈر کس طرح بنایا ذرا سنو، غور سنو۔ کیلنڈر اس طرح بنایا ہے میں نے اس کا کہ 2 حدیثیں لی ہیں، ایک بخاری کی، مسلم کی، 2 حدیثیں لی ہیں، وہ بنا ہوا ہے میری کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ 2 حدیثیں لی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع جو فرمایا نا، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 9 ذی الحجہ۔ کیا تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 9 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جمعۃ المبارک کا دن 9 ذی الحجہ بنتا ہے، اور میرے آقا کا وصال پاک جو ہو رہا ہے وہ پیر کی دن ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع فرمایا، پھر ذی الحجہ، محرم، سفر، اور اسی سال ربیع الاول میں میرے آقا کا وصال پاک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ پیارے بھائیوں، آپ خود گھر میں جا کے بیٹھ کے بنا کے دیکھ لو، 9 ذی الحجہ آپ بناؤ جمعۃ المبارک کا دن،
پھر ذی الحجہ کے مہینے کو آپ 30 کا چاند 30 کا بناؤ، محرم کے چاند کو 30 کا بناؤ، صفر کے چاند کو 30 کا بناؤ، تو 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن نہیں بنتا۔ آپ تینوں مہینوں کے چاند کو 29 کا بناؤ، 12 ربیع الاول شریف کے دن 30 کا نہیں بنتا، پیر کا نہیں بنتا۔ آپ 2 کو 29 کو 1 کا 30 کا، 2 کو 30 کا 1 کو 29، ہر طریقے سے بنا کے دیکھ لو، کسی ایک صورت میں بھی 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ پیر کا دن نہیں بنتا ہے۔ اور میرے آقا کا وصال پاک ہو رہا ہے پیر کے دن، تو حضور کا وصال 12 ربیع الاول شریف پہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے پاس تو بنے رکھے کیلنڈر ہم نے تو لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کرائے۔ پیارے ساتھیوں، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے پیر کے دن اور 12 ربیع الاول شریف کے دن، اور یہ جمہور کا موقف ہے۔ یہ سے بریلوی سنیوں سے تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، دیوبندی علماء بھی اس میں شامل ہیں، دیگر اور مراکزات فکر کے علماء بھی اس میں شامل ہیں، اور سب کا باقاعدہ فتویٰ ہم نے شائع نہیں کیا، بلکہ دیوبندی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ فتویٰ وہاں سے شائع ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جمہور کا موقف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور وصال 12 ربیع شریف بنتا نہیں۔ تو اب پیدائش کی خوشی منائیں گے نا، وصال کا غم کیسے منائیں؟ اور پیارے بھائیوں، جس کا نبی مر گیا ہو وہ وصال کا غم مناتا رہے، ہم تو یہ جانتے ہیں تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ گئی۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے محمد جاوید نے سیدی نے بڑی محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، یہ لوگ بتلا رہے ہیں، اور آج کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ تاخیر سے تاخیر ہوتی چلی گئی، اور سفر ہم چونکہ خانے وال سے ہو کر آئے، پھر ہم جناب علی یہاں سے میترا سے مڑنا تھا، تو ہمارے ڈرائیور جو دوسرے علاقے کا نیا ڈرائیور ہے، میاں والی سائڈ کا ہے، تو وہ جناب علی وہ یہاں کا راستہ نہیں جانتا تھا، وہ ہمیں دنیا پور کی طرف لے گیا، سبحان اللہ۔ وہاں سے پھر ہم واپس لوٹے، اس کے بعد پھر ہم یہاں پر پہنچے، پھر وضو وغیرہ کرنا تھا، اس میں نماز بھی ظہر بھی پڑھنی تھی، اس میں بھی وقت لگا کچھ نہ کچھ ہمارا، اور آئے بھی ہم لمبے راستے سے، راستہ یہ سارا درمیان کا خراب تھا، تو اس لیے پیارے ساتھیوں باہر ہماری حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری جاوید کو زندہ سلامت رکھے، اس کی بچی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ بچہ کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور پھر دعا ہوگی۔ بھائی سب حضرات صفحہ سیدھیاں کر گئے سارے حضرات